ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ فی الوقت پاکستان میں کرونا وائرس کی پیش قدمی رک گئی ہے۔ ہمارا شمار اب ان گنے چنے ممالک میں ہو رہا ہے جہاں اس وبا کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ملک میں فعال کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب 6,000 سے بھی کم ہے اور 3 لاکھ سے زیادہ جو متاثرین میں سے 96% جو ہیں اس وبا کو شکست دے کر صحت مند ہو چکے ہیں۔ یہ سب اچھی خبریں ہیں۔ یقیناً اس کا سہرا جو ہے حکومت وقت کو جاتا ہے اور ہمارے ان ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو بھی جنہوں نے مشکل دور میں مشکل ذمہ داریاں اٹھائیں، اور ظاہر ہے ان پاکستانیوں کو بھی جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایات اور ڈاکٹرز کی تجاویز پر جو ہے عمل کیا اور بدستور کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا۔ اس کا مولک جو سایہ ہے بدستور انسانیت پر منڈلا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وبا کے باوجود آج جو ہے پاکستان میں کاروبار زندگی بڑی حد تک معمول کی طرف لوٹ آیا ہے، لیکن کرونا وائرس کے جو معاشی متاثرین ہیں ان کا مشکل حالات سے نکلنا کچھ اتنا آسان نہیں، اس میں بھی مزید وقت لگے گا۔ کئی سیکٹرز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں دھندہ بدستور مندہ ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سے افراد جو ہیں نوکریوں سے آج بھی محروم ہو رہے ہیں اور جن کا روزگار کرونا وائرس کے عروج کے دنوں میں ختم ہوا تھا اب بھی بے روزگار ہیں یا کم معاوضے پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ شعبہ تعلیم، ایویشن، ہوٹلز، برآمدات سے منسلک انڈسٹری میں کام کرنے والے متاثرین کی پہلی صف میں ہیں۔ ان شعبوں میں کہتے ہیں نا منسلک جو لوگ ہیں اس میں سے لاتعداد لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں یا ان کی تنخواہوں میں بڑی بڑی کٹوتیاں ہوئی ہیں، اور کاروبار کی جزوی یا مکمل کہتے ہیں نا کھلنے کے باوجود ان کے جو حالات ہیں ہنوز نہیں بدلے۔ ہماری میڈیا انڈسٹری بھی ملک کی مجموعی کساد بازاری سے متاثر ہے۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو بعض اداروں میں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ پھر میڈیا کا وہ حصہ بھی ہے جو عام آدمی کو جو ہے بڑا بظاہر ہر وقت چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ہماری فلم، ٹیلی ویژن اور سٹیج سے منسلک وہ ستارے، وہ فنکار اور میڈیا کارکن، وہ بھی آج کام نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جو معاشی حالات ہیں بڑے دگرگوں ہیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے جو بیرون ملک مقیم محنت کش ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ بھی ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ زیادہ تر پروگراموں میں ناظرین ہم بات جب کرتے ہیں تو مسائل کو سیاستدانوں اور معاشی ماہرین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ذرا زاویہ بدل کر دیکھتے ہیں۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم ناصر منصور صاحب۔ یہ ہماری مزدور تحریک کا بہت بڑا نام ہے، نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہیں اور طالب علمی کے زمانے سے، طلبہ سیاست کے زمانے سے، بائیں بازو کی سیاست سے منسلک بھی رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے انہوں نے کام کیا مختلف فورم سے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم شعبان بٹ صاحب، دبئی بیسڈ یہ ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ ہیں۔ اس سے پہلے یہ بینکنگ، بیوریجز، ٹیلی کام انڈسٹریز میں خدمات انجام دے چکے ہیں، آج بھی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ شعبان بٹ صاحب ہمارا ساتھ دینے کا۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے کہتے ہیں نا پاکستانی کارکن ہیں، محنت کش ہیں اور پروفیشنلز ہیں، ان کی کیا صورتحال اور مجموعی طور پہ مارکیٹس کا کیا عالم ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ساجد حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف فنکار بلکہ فنکاروں کے آل راؤنڈر ہیں ماشاءاللہ۔ ٹی وی، فلم، اسٹیج سب پر انہوں نے اپنا جو ہے لوہا منوایا ہے۔ سیاست میں بھی آئے، الیکشن بھی لڑا، کرکٹ بھی انہوں نے بہت کھیلی ہے اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی کیے ہیں۔ بڑی کہتے ہیں ہمہ جہت شخصیت ہیں، پہلودار شخصیت ہیں تینوں۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساجد حسن صاحب سے شروع کرتے ہیں ہمارے، کیونکہ سینئر بھی ہیں، یہ جامعہ کراچی سے سینئر ہیں یہ میرے۔ ساجد صاحب، دور کرونا میں فنکاروں پہ کیا گزری؟ کیا اب کچھ سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں؟ کچھ کہتے ہیں سحر کے آثار نمودار ہوئے نہیں ہوئے؟ جی دیکھیے، ایک تو کووڈ کے دوران ظاہر ہے جس طرح کا ماحول پیدا ہوا اس میں کوئی کام تو کیا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہوئے، جس میں روبینہ اشرف، یاسر نواز کی فیملی اور بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت ذکر نہیں میں کر پاؤں گا۔ بہت افیکٹ ہوا، اور پھر اس کی جو رسپانس آئی، خاص طور پہ جس طرح کی کانفلکٹنگ رسپانس آئی کہ ایک طرف تو ہماری حکومت وقت عمران خان پرائم منسٹر کے انڈر جو انہوں نے باتیں کی کہ نہیں ہمیں بہت ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، اور پھر میں تو سندھ میں اور کراچی میں رہتا ہوں تو یہاں کی سندھ کی حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہوا، دونوں طرف سے کچھ بہت ہی کانفلکٹنگ باتیں ہوئی جس سے بہت کنفیوژن پھیلی، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے جیسا کہ عمران خان ہمارے پرائم منسٹر بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایپیڈیمک اتنی نہیں پھیلی، ورنہ جس طرح کی شروع میں پروجیکشنز کر رہے تھے اور جس طرح وہ خوف پھیلا ہوا تھا،
اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ تو نہیں ہوا. چلے اب اس یہ پر سارا آئے, کام مجھے بند ہو جائے فنکاروں اور پھر کی, بارشیں اور یہ ساجد سب میں کچھ. خطا کلامی کر رہا ہوں, جو فنکاروں کی صورتحال اگر ہم اس پر آ جائیں نا, ایک دم خبر پر آ جائیں کہ وہاں پر کیا آپ کی کیا آبزرویشن رہی کہ سینما ہال بند ہیں, مطلب جو بالکل کام بند ہے ہماری نا یار. انڈسٹری سے, ہاں اس کے بارے میں ذرا ہمیں سب بتائیں, اور بند. اس سے کس طرح سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. جی دیکھیے سب بند ہے, اور ہم ظاہر ہے بالکل بند ہے, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کیونکہ ہمارا کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ہمارے ہم سب فنکاروں کا خیال سکے. ایک دم جو شٹ ڈاؤن ہوا سارا سسٹم, اس کی وجہ سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا کیا پروگرام, کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں. ہر قسم کے پرابلم, کھانے پینے, کرایہ, ہر چیز کا پرابلم ہے. اور جس طرح کی لے آؤٹس آئے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ایک اسٹرانگ امپیکٹ آیا ہے, اور اس سے کب نکلیں گے, کیسے نکلیں گے, یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. تو ابھی تک میں بھی آگے پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ذرا سی جب جزوی طور پہ چیزیں بحال ہوئی ہیں, غالباً آپ لوگوں کے آرٹسٹوں کے فرنٹ پہ کیا صورتحال ہے, آگے چل کے بات کریں گے. ذرا ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ناصر صاحب, جزوی تالہ بندی ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوا, لیکن جو محنت کشوں کی صورتحال ہے اس میں کس شعبے کے محنت کش جو ہیں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک متاثر ہوئے ہیں, اور کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت؟ جی انڈسٹری تو جزوی نہیں بند ہوئی, انڈسٹری تو مکمل طور پہ بند ہو گئی کئی مہینے, اور یہ مارچ میں انہوں نے مارچ کے اینڈ میں شروع ہو گیا تھا یہ, اور اس کے نتیجے کے اندر بہت بری صورتحال ہوئی. صورتحال بری اس لیے بھی ہوئی کہ اس سے کچھ پہلے جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف سے, اس کے نتیجے میں چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, بجلی کی قیمت, اور یہ سارا نوٹ ڈی ویلیو ہوا, اور لوگوں کے اوپر اس کے اثرات ابھی باقی کے تھے کہ یہ جو اس کے بعد کرونا آ گیا. اور کرونا آنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن تو کر دیا گیا, لوگوں کو گھروں میں مقید کر دیا گیا, فیکٹریاں کارخانے بند ہو گئے, لیکن لوگوں کو کوئی ان کی ضروریات زندگی پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا. صرف میں ٹیکسٹائل کا آپ کو بتاؤں, اور گارمنٹ اور ٹیکسٹائل جو پاکستان کا سب سے بڑا نیئرلی 70% جو ہے ہماری کنزیوم کرتا ہے, جو ہماری ورکنگ جو ہے ساری اس کی محنت جو ہے ان وابستہ ہے, اور باہر سے فارن ایکسچینج جو لے کے آتا ہے وہ ڈراسٹیکلی اس کے اوپر اس کے اثرات پڑے. صرف کراچی کے اندر جو 6 ملین ورکرز جو ہیں ٹیکسٹائل گارمنٹ اور باقی انڈسٹریز کے, وہ بے روزگار ہوئے ہیں, اور تقریباً 1.80 کروڑ کے قریب جو ہے پورے ملک کے اندر 100% بے روزگار ہوئے ہیں. باقی جو جزوی طور پہ ہوئے ہیں وہ الگ ہیں. اس طریقے سے آپ یہ نیچے دیکھیے جو ڈاؤن اسٹریم کے اندر جیسے گھر مزدور عورتیں ہیں, گھروں میں جو بیٹھ کے کام کرتی ہیں, وہ 100% جو ہیں وہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہیں. ان کے پاس کام بالکل ہی ختم ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ ان کو پہلے ہی تنخواہیں کم مل رہی تھیں, اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس مہنگائی بڑھی, اور پھر یہ کہ روزگار ہی ختم ہو گیا. تو ایک کرم سے لوگوں کے اوپر قیامت آئی, اور وہ قیامت یہ تھا کہ تھوڑا سا لوگوں میں یہ تھا کہ ابھی گھروں پہ ہر ایک کی ایک ہی صورتحال ہے, لیکن جو ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا, لوگ واپس جاب کے لیے گئے تو جاب بند تھے, جاب نہیں تھا. گورنمنٹ آف سندھ نے کہا کہ تمام ورکرز جو ہیں لاک ڈاؤن کے دوران ان کو لا نکالا, صرف سندھ گورنمنٹ نے, کہ ان کو جاب سے نکالا نہیں جائے گا, ان کے تمام ڈیوز اور ان کے ویجز دیے جائیں گے. نہ ویجز دیے, نہ ڈیوز دیے, اور لوگوں کو جو نکال پابندی کی اس کی جو انہوں نے وہ کیا, بالکل, اور قانون کی ساری خلاف ورزی ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں, ڈیلی جو ہے تمام فیکٹریوں کے اندر ڈیلی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہنگامہ جو یہ ہو رہا ہے کہ ہماری سیلریز دی جائیں, کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے 3 مہینے کی سیلری. بڑا وولیٹائل سچویشن ہے. میں آپ سے تفصیل پوچھوں گا, میں چاہوں گا شبان بٹ صاحب کو ذرا شریک گفتگو کریں. شبان, میں آپ کا مضمون پڑھ رہا تھا, پینڈیمک ہیز ایکسپوزڈ گلوبل برانڈز. بڑا دلچسپ مختصر مضمون, لیکن اس میں آپ نے لکھا کہ ہزاروں افراد کو جو ہے نوکریوں سے بے دخل کیا گیا, نکالا گیا, اور بقول آپ کے بڑا انپروفیشنل, اور میں اردو میں ترجمہ کروں, ظالمانہ انداز اپنایا گیا. اور وہ سارا کام جو آپ کے ہیومن ریسورس نے کیا, کہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کا مطلب ہے خیال کرے, ان سے اچھی طرح کمیونیکیٹ کرے. کیا کہیں گے, وضاحت کریں کچھ اس کی. جی تھینک یو عامر, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. سبجیکٹ جو ہم جس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں آج, کووڈ, میرے اپنی ایک ناقص رائے کے مطابق یہ وہ ایک چیز ہے جس نے ایک ان ایکسپیکٹڈلی پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے, اور باوجود اس کے کہ بڑی بڑی کمپنیاں, گلوبل آرگنائزیشن جو کہ BCP پلانز بناتے ہیں, کہ جی کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے, اس کے باوجود کہ تمام تر بڑی کمپنیوں کے کنٹیجنسی پلانز موجود تھے, اور بڑی بڑی آفتوں کے لیے موجود تھے, کہ جی اگر ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا, زلزلہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا, بم پھٹے, اس کے باوجود ایک پلان بھی کام نہیں کیا. کوئی ایک چیز جس کی کہ ایک ہیومن مائنڈ فورس ہی کر سکتا تھا, اس نے اس کو آپریشنل نہیں ہونے دیا. اور
रिजल्टेंटली हुआ ये कि पूरी दुनिया ऑन हॉल्ट आके ठहर गई, जिसकी वजह से जैसा कि अभी साजिद ने अभी मंसूर साहब कह रहे थे, और ये एक तल्ख हकीकत है दुनिया की। सिमिलरली दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह मिडल ईस्ट में भी यही हालात हैं। अगर आप जाके पाकिस्तान काउंसलेट के पास देखें, वहाँ कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं मजदूरों की, बेचारों के पास खाने को नहीं है, उनके पास एक बैग है, एक साफा है, एक टोपी है, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। सो मच सो के ना उनकी वेजेस पूरी मिली हैं, ना उनके पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे हैं कि जो उन्हें 1500 दिरहम्स दे देता है वो सर फहरिस्त आ जाता है, उसका नाम पहले आ जाता है। कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिपैट्रिएशन नहीं है। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त और मैं, हमें किसी ने बताया कि यार तुम्हारे काउंसलेट के बाहर पाकिस्तानी बहुत सारे बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं। हम वहाँ गए, जाके बराबर में ये एक लोकल होटल था, वहाँ से खाना लिया, वो जाके थैलियाँ जा जाके उनको हमने दी कि वो बेचारे इस तरीके से टूटे उस खाने पे जैसे पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने गरीबों ने खाना नहीं खाया। फिर लोकल पुलिस ने तावन किया, वो उनको लेके गए, वहाँ से शिफ्ट किया, बिकॉज यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बहुत ज़्यादा वक़्त है और उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो दे नेवर वांटेड कि जी स्ट्रीट्स के ऊपर लोग आके रहें, बिकॉज इट्स अ बैड नेम फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज मच एज फॉर द कंट्री फॉर whom these people are। तो इस हद तक हमारी सिचुएशन जो है वो बदतर हो गई है। और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के हवाले से अगर आप हमारे ही काउंसलेट के राइट ऑपोजिट देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क का काउंसलेट है और दूसरे काउंसलेट्स हैं, दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो वेरी वेल मेंटेन्ड। उनकी बिल्डिंग देखें, उनके लोगों के यूनिफॉर्म्स देखें, दिल खुश हो जाता है देख के। बट ऐसा क्या है कि हमारा काउंसलेट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता हमें वो चीज़ें। मैं अपना बजाते खुद पासपोर्ट रिन्यू कराने गया, आप यकीन मानिए 3.5 घंटे लाइन में बैठा रहा हूँ, कोई टोकन का हिसाब नहीं है, कोई कब आएगा। इवेंचुअली 500 दिरहम दिए हैं तो जाके भाग। शबान, आपने 2-3 बड़े अहम नुकात खोल दिए। एक तो ज़ाहिर है आपने कहा जी ग्लोबल ब्रांड्स, उनकी तैयारी थी लेकिन फिर भी तैयारी नहीं थी, एक तो इस पर आपने बात की। फिर जो हमारे वहाँ पाकिस्तानियों की हालत ज़ाहिर है, यकीनन हम आगे चल के इस पर मज़ीद बात करेंगे। साजिद साहब की तरफ चलते हैं। साजिद साहब ज़रा गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि अफरीद जो होता है तफसील में होता है, तो अगर हम उसकी बात करें, अफरीद की बात करें कि फ़नकारों के हवाले से ज़ाहिर है कुछ सुपर स्टार्स हैं, बड़े नाम हैं फ़नकारों के, फिर कुछ दरमियाने दर्जे के होते हैं, इतने मशहूर नहीं होते लेकिन बड़े क्रूशल होते हैं और उसके लिए ड्रामे के लिए और फिल्म के लिए, और मीडिया कारकुन होते हैं। अगर इस डिवीज़न पे हम बात करें और आप मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कौन सा तबका या कौन सा सेगमेंट जो है फ़नकारों का और मीडिया वर्कर्स का सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है उस बारे में? जी भाई। देखिए, मुतासिर तो हम काफ़ी अरसे से हैं। आमिर ज़िया, आपको भी पता है, हमें भी पता है 6 महीने कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं। ये एक दिन में तो नहीं हुआ है ना, ये रॉट एक सेट हुआ है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपने किसके हाथ में दिया ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ का एलिमेंट, और उसमें एंटरटेनमेंट किन के हाथों में चला गया, उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा समझ में आई कि कितना ज़्यादा कौन चलेगा, कैसे चलेगा। ये एक टर्फ वॉर शुरू हो गई और अब ये एक ऐसी जगह पे आके मुंतज हो गया है कि जहाँ किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे अभी हम दोनों अपने भाइयों से मैं सुन रहा था, शाबान साहब और नासिर भाई से, कि इस वक्त हमें ये तो बिल्कुल दिल चाहता है कि हम मातम करें, लेकिन हमें ये पता है कि ये सब मातम से तो कुछ होगा नहीं। इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो एक अच्छी बात मैं ये समझता हूँ अब कम अज़ कम कि एक बहुत पॉजिटिव बेन के आदमी हैं, और आज FATF का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिस पर बड़ी बहस हो रही है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर पूरी दुनिया आपसे चाह रही है कि आप कंप्लाई करें तो करें भाई, कंप्लाई, हम कंप्लाई करना चाहिए ना, सबके साथ चलना है। कब तक हम अपनी प्रिमिटिव सोच को लेके चलेंगे? तो एक तरफ तो ये है कि अब ऐसे लॉ आते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चेंज आई है आमिर हर चीज़ में। चाहे वो नासिर भाई हो या शाबान साहब हो, ये देखिए, ये कोविड एक अनबिलीवेबल फिनोमेना था जिसमें जंगें रुक गई, हर चीज़ रुक गई, जो जहाँ था वहीं रुक गया। तो मैं पहले ये समझा कि अब जंग रुक जाएगी, अब तो किसी को मारने की ज़रूरत नहीं रही भैया, हम वैसे ही मर रहे हैं, तो जंगें रुकेंगी सबसे पहले और ये चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं, लेकिन जो नहीं रुका, साजिद साहब मैं खता कलामी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ नहीं रुकी वो लूट मार नहीं रुकी, मुनाफाखोरी नहीं रुकी,
ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے اس میں بھی کہتے ہیں, ایک بحران میں بھی بعض لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے, اپورچونٹی ہوتی ہے, تو لوگوں نے بڑے پیسے بنائے بھائی. او مائی گاڈ, ہے نا, وہ سینیٹائزر کی بوتل جو آپ لے کے جیب میں گھومتے ہیں, وہ پتہ نہیں بلیک میں ہم لوگ خرید رہے تھے ایک زمانے میں. جی ہاں, نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم ایک بہت ہی کیپٹلسٹ معاشرے میں ہیں اب سب, اور کیپٹلزم کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا. کہیں نہ کہیں ہم نے سب نے, اصل میں فلسفوں کا مسئلہ ہے شروع سے. اور میں آپ سے عرض کروں, یہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب کو, کیونکہ ہم تو پاکستانی یہیں رہتے ہیں, کراچی, پاکستان, لاہور, پنجاب, یہ تو مجھے تو دیکھنے والا یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں رہتا ہوں, تو میں پورے پاکستان میں کیا جہاں جہاں پاکستانی ہیں جہاں رہتے ہیں ہم. تو میں آپ سے عرض کروں کہ فلسفے کا مسئلہ ہے بہت بڑا, کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ کیا ملک کے لیے ایکچولی اچھا ہے اور دنیا کر رہی ہے وہ, اور ہمیں بھی وہی کر لینا چاہیے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ پہلے آنے چاہیے. اب نیشنل انٹرسٹ میں یہ جو بحث ہے کہ 22 کروڑ عوام کے ہوتے ہوئے باہر سے ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی, ہمارے ہاں تو انف لوگ ہی نہیں ہیں, یہ میں بحث پہ اس کو بالکل میں نہیں سمجھتا. ہمیں اپنے ہی پاکستانیوں کو امپاور کرنا پڑے گا. اب ناؤ دوسری جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہ آپ اس وقت بہت پرابلم میں ہیں, تو اس کا فائدہ بھی اٹھائیں نا. اب اس کا فائدہ یہ اٹھائیں کہ ہم اب زیادہ کام کریں, زیادہ اچھی طرح سے کریں, ایک قوم کی حیثیت سے کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے کریں, اور ایک دوسرے پہ انویسٹ کریں. یہ تو آپ نے بالکل انویسٹمنٹ رک گئی ہے ہر طرف. بالکل میں کہہ رہا ہوں آئیڈلسٹ فنکاروں والی بات کی کہ لوگ, میں بھی ناصر صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ جی لوگ جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام مل نہیں رہا. حقیقت ہے نا یہ, اس میں تو کوئی نہیں. تو اب جو صورتحال ہے کہ نوکریوں سے جو علیحدہ کرنے کا عمل کیا آج بھی جاری ہے, یہ میرا ایک سوال ہے, اس کا آپ مختصر جواب. اور کیا جن کو نکالا گیا تھا ماضی میں ان کو کچھ دوبارہ رکھ بھی رہے, نہیں رکھ رہے, کیا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے اب ساجد تو کہہ رہے جی ہم کام ڈٹ کے کریں, مگر کیسے کریں, ہمیں کرنے تو دیں. دیکھیں پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کو کام دینا چاہیے, اور لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. کووڈ کے دوران جو لوگ نکلے, نہ تو ان کو دوبارہ رکھا گیا, بلکہ یہ کہ اب مزید لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور اسی میں لا کو استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب ایک لا جو ہے جو ورکرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا کہ بھائی 50 سال کی عمر سے زیادہ کا کوئی ورکر جو ہے اس کو ابھی جاب پہ نہیں آنے دیں. اگر فیکٹری میں 200 لوگ کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے ڈسٹنس رکھنے کے لیے 100 لوگوں کو بلائیں. اگر بس کے اندر جو ہے 50 لوگ آتے ہیں تو 20 لوگوں کو بلائیں. اب اس کو وہ یوز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی 20 لوگ آئیں, باقی 50 ہمیں نہیں چاہیے. فیکٹری میں 200 لوگ کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. 50 سال سے اوپر لوگ چاہیے, وہ نہیں چاہیے. لوگوں کو کام کرتے 20 25 سال ہو گیا فیکٹریوں میں, اور ان کو نکال دیا گیا ہے, اور ان کو نہ کوئی ڈیوز دیے جا رہے ہیں, نہ ان کو کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے. ریگولیٹری اتھارٹی کچھ نہیں کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ٹوٹلی ناکام ہے, از اے کولیپس. اور یہ کولیپس یہ ہے کہ اس کے اندر لوکل جو انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہیں اور انٹرنیشنل برانڈز بھی شامل ہیں. پاکستان دنیا کا 10 بڑے ایکسپورٹنگ. مجھے شکایت آپ سے کہ آپ ٹریڈ یونین کے رہنما ہیں. پہلے اگر ہوتا تھا, مطلب ہے جلوس نکل آتا تھا, فیکٹری کا گھراؤ ہو جاتا تھا, لوگ نکلتے تھے. اتنی لوگ بقول آپ کے مصائب میں, مشکل میں ہیں. وہ لانڈھی کے ہمیں یاد ہے کہ 70s میں کیا ہوا تھا اور کورنگی میں کیا ہوا تھا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مطلب اپنے خود کے لیے نہیں لڑ سکتے تو مطلب ہے میں اس کو, یہ ہماری کمی بھی ہے ہم میں. لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کا میڈیا میں ان کی بات نہیں آتی. مطلب میں اگر اسٹیل مل کی لڑائی لڑوں گا خبر آ جائے گی, PIA کی خبر آ جائے گی, لیکن آج بھی جو ہے ملٹی نیشنل کی نہیں آئے گی. ملٹی نیشنل کی نہیں آئے گی. ایون یہ کہ جو لوکل جو فیکٹریز کارخانے ہیں بڑے بڑے ان کے نہیں آتے. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. میں ایک جگہ سے ابھی آیا ہوں, فیکٹری کے بعد لوگ کھڑے ہوئے ہیں, 4,500 3,500 لوگ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ویجز ان کو دیے جائیں اور ان کے جو بونسز ہیں وہ. اور آپ کہہ رہے ہیں میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, بالکل بلیک آؤٹ ہے. اور ورکرز کے اوپر ہم لوگ رپورٹ کریں, آپ بیٹھے ہمارے پاس. اس سے پہلے میں اگر کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا. اس سے پہلے ایک فیکٹری میں پاکستان کا, وہ بہت بڑی فیکٹری ہے, وہ H&M کے لیے, زارا کے لیے, انڈی ٹیکس کے لیے مال بناتی ہے, اور اس فیکٹری کے اندر ورکرز کے اوپر فائرنگ کی گئی. اس کے اندر ورکرز کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے, اور آج بھی اس فیکٹری کے اندر ورکرز باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آپ کی شکایت ہے, میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں, اہم بات ہے. لیکن آج کا سوشل میڈیا کا دور کہ میڈیا کا رپورٹ بھی نہیں کر, ہمیں تو سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے بات.
आ रही कर रहे जितनी कम हाँ खैर चलें. अच्छा शबान, जो एक और सवाल है कि हमने सुना कि जी HR डिपार्टमेंट जो होता है उसके पास जो मुलाजिम है अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, उनका मतलब आप साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस में हो तो आप लोग मदद करते हैं, लेकिन अब HR पे इल्ज़ाम ये है कि वो वर्कर का तो ख्याल करती नहीं, वो जो मतलब है हिज मास्टर्स वॉइस जो कह दिया वो कर दिया, और निकालने के लिए आप जदीद अच्छे तरीके सोच रहे हैं और कहते हैं उनको पैसिफाई करने के लिए. ये जो तनकीद अब होती जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ HR प्रैक्टिशनर्स के ऊपर, तो आप लोग किस तरह से जस्टिफाई करें? आप लोग मतलब है होते किसकी तरफ हैं? यकीनन मैनेजमेंट का भी काम करना है, लेकिन वर्कर से जो आपका कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आता. जो अच्छे हम खुश नारे सुना करते थे कि जी बातें सुनेंगे, एतमाद बहाल करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, पता नहीं क्या क्या. जी सवाल आपका बहुत वैलिड है और इसमें काफ़ी हद तक, बल्कि ज़्यादा हद तक हकीकत ही है. देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक अच्छे HR डिपार्टमेंट के लिए. पहली जो कि चीज़ है, आप एक वो ब्रिज होते हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, और वो मिटिगेट करता है जितनी भी फ्रिक्शन होती है, जितनी भी आपस में. तो एम्प्लॉयर का आपको जो बेनिफिट है वो भी देखना है, और एम्प्लॉय का सेफगार्ड भी करना है इंटरेस्ट. और बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में HR वाला आदमी होता है. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि इवेंचुअली जो HR मैनेजर है वो गरीब भी तो उसी CEO को रिपोर्ट कर रहा है जिसने डिसीजंस लेने हैं. अगर आपने नॉर्मली देखा हो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड होता है या जो कंप्लायंस का हेड होता है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करता. उसकी रिपोर्टिंग जो है वो बोर्ड को होती है. उसकी एक वजह है. वजह यह है कि वो जितने टफ डिसीजंस हैं और जो डिसीजंस हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी इवन प्रेसिडेंट की भी होती है, वो फ्रीली और फेयरली ले सके डिपार्टमेंट. सिमिलरली माय व्यू इज कि HR डिपार्टमेंट की भी जो रिपोर्टिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो प्रेसिडेंट से या MD से हटके बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, सो दैट कि वो फेयरली काम कर सकें और फ्रीली काम कर सकें, और वो तमाम चीज़ें जो कि एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर के हक में बेहतर हैं, बेहतरीन हैं, उनको फ्रीली एक्सरसाइज कर. तो ये आप तस्लीम करते हैं कि इस वक्त जो है वर्कर के राइट्स को, मुलाजमीन के राइट्स को आप लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पा रहे? देखिए, बाय एंड लार्ज अगर आप एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहेंगे तो यस, ऐसा ही हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह है जहाँ पे people have stood for their rights, people have stood for, HR has stood for people's rights as well, and we have tried to mitigate the gap and we have tried to safeguard the interest of employees as well. But अभी जो मंसूर साहब ने बात की है या जो साजिद बात कर रहे थे, I mean coming back to Pakistani organization and frame of mind and socio-economic issues, ये बात 100% ठीक है कि पाकिस्तान में, और अभी कई जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि जी हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है. रिसोर्स आपके पास कैसे होगा? आपकी जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं रही. आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन डिग्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटेलेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. आज आपके पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं. फिर वो लोग जो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपकी कंट्री का, उनको आप क्यों नहीं रोक पा रहे? उन्हें आप क्यों नहीं अपने मुल्क को सर्व करने की कोशिश कर रहे? व्हाई वी आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री? Because we are not getting what we should be getting in our own country. वो That's the कहते हैं reason कि why I am sitting outside. कि ज़रे मुबादला तो भेज देते हैं हमारे मजदूर, लेकिन अपनी तख्लीक और अपनी तामीर जो है वो दूसरे मुल्क में छोड़ाते हैं. साजिद हसन साहब यहाँ पर फिर वो आते हैं, फनकार की तरह बात करते हैं. आपने कुछ सियासी गुफ्तगू की इससे पहले, क्या अब जो है चीज़ें बहाल होना शुरू हुई तो दोबारा कुछ ड्रामों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, फिल्में बनना शुरू हुई, सिनेमा के ऊपर लोगों ने जाना शुरू किया, क्या स्टेटस है? नहीं देखिए, अब ये तो दुनिया में जो चीज़ें 15 बहुत सालों से चल रही हैं, जैसे सिनेमा है, थिएटर अभी अनाउंस किया है आर्ट्स काउंसिल में भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. सिनेमा शुरू हो जाएगा, हर चीज़ शुरू हो जाएगी. स्कूल शुरू हो गए, हमने अपने बच्चों को वापस भेज दिया आमिर. तो इसका मतलब नॉर्मल सी है, आने वाली है, दुनिया वही चलेगी जैसे पहले चलती थी. लेकिन एक जो फ़र्क आ गया है बहुत बड़ा, वो ये है कि ये जो बीच में एकदम रुकाव आया, इसमें आपने पहली दफ़ा देखा कि जो कुछ सिस्टम्स थे जो गैर ज़रूरी हैं, उनको आप अब अलग करते जाएंगे. अब जैसे आपके पास पहले था कि पाकिस्तान के लोगों को आपने कन्विंस कर लिया एक बात के लिए, और सब गलत बात पे भी वहाँ गए, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया देखती है अब हमें.
آپ جس طرح سے اپنے لاز کو چلاتے رہے ہیں، اگر ابھی چلاتے رہے ویسے ہی، تو یقیناً اب دنیا میں نہ صرف ہمارا مذاق اڑے گا بلکہ ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا، جو انڈیا کا اس وقت سب سے بڑا نشانہ ہے۔ اس وقت ایک جنگ ہے موریلٹی کی عامر، جس میں پاکستان اس وقت بالکل اطمینان سے جیتتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ہیومینیٹیرین ہے، اٹ از ہیومینیٹیرین، اور دنیا میں کوئی بھی تھوڑی سی محبت رکھنے والا دل میں، انسانیت رکھنے والا، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، چائنیز ہو، وہ مارنا نہیں چاہے گا، مارنا نہیں چاہے۔ اگر آپ انکریج کرتے رہیں گے، اور جس طرح سے اب ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی کوہیژن کی، یونٹی کی، ساری جماعتوں کو جمع ہونے کی، لیکن وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب غلط ہے۔ اب کون صحیح ہے؟ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، مجھے یہ امید اس لیے اچھی ہے کہ عمران خان ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ پاکستانی کیا ہوگا بالکل یہی پاکستانی ہے، لیکن جو غلط کام کبھی کبھی کریں تو اس کو منع کیا جائے۔ ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور ایک تعمیر کے لیے ہوتی ہے۔ میں تعمیر ہی چاہتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں بالکل بہت اچھے کام کیے یار۔ آئی تھنک کووڈ میں جس طرح سے انہوں نے ایک ہمت دلائی، اور جس طرح سے ایک ڈومزڈے سیناریو لوگ پینٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا، تو ایک تو اس کا سلوٹ ہے۔ مجھے آپ کی جملہ اچھا لگا ساجد کے تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم وقفہ لے لیں، بڑا ضروری ہوتا ہے ناظرین، وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کچھ بات کریں گے۔ جی مشرق وسطیٰ میں جو ہے اس وقت نوکریوں کی کیا صورتحال ہے؟ سنا ہے کہ لوگ صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں، پاکستان میں بھی اگر برقی خط یعنی کہ ای میل ملے تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ جی ایچ آر نے پتہ نہیں کیا بھیج دیا۔ اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ کچھ جو پاکستان میں بندہ مزدور کے اوقات کا رہے ہیں، سنا بڑے تلخ ہیں۔ مزید بات ہوگی وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ تو کرونا وائرس کے جو ہیں 96% مریض پاکستان میں ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے کہ جی جو معاشی متاثرین ہیں کرونا کے، ان کی صحت اسی طرح سے دگرگوں ہے۔ اور آج ہم اسی چیز پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کس کس شعبے کو متاثر کیا، کس طرح ہمارے محنت کشوں کو بے روزگار کیا، کس طرح ہمارے پروفیشنلز گھروں پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے، اور جو ہمارے کہتے ہیں نا بیرون ملک پاکستانی ہیں، محنت کش ہیں ہمارے، ان کی کیا صورتحال ہے، ہم اس پر بھی بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ساجد حسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فنکار معروف۔ ہمارے ساتھ ناصر منصور صاحب موجود ہیں، ٹریڈ یونین لیڈر، اور محترم شبان بٹ صاحب ہمیں دبئی سے جوائن کر رہے ہیں، ایچ آر اسپیشلسٹ ہیں۔ شبان صاحب یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں کیا نوکریوں کی صورتحال ہے؟ پاکستانی وہ جو جاب لیڈر پہ کہاں کھڑے ہیں؟ اور کرونا کے دنوں میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ کن انڈسٹریز میں ہوا؟ اکراس دا بورڈ ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ زیادہ ہوا، کچھ پہ کم ہوا؟ ذرا ہمیں اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی تھینک یو عامر، تھینک یو ونس اگین۔ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری، اور ساجد نے جو پہلے ہاف میں جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ یہ سچویشن کوئی آج نہیں ڈیولپ ہوئی ہے، اٹ ہیز ہیپنڈ اوور دا ایئرز، یو نو ڈیکیڈز، کہ پاکستان اور اس کے عوام، اور خاص طور سے وہ لوگ جو بیرون ملک جا کے اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ان کے پاس مواقع نہیں ملتے، اور وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں اپنا گھر، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرنے کے لیے۔ اس کی ایک بہترین اور سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکے۔ وی آر بنچ آف پیپل، وی آر اے کراؤڈ، بٹ وی آر ناٹ اے نیشن۔ پیٹریوٹزم جسے کہتے ہیں وہ ایکچولی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نعرے ہمارے پاس بہت ہیں، جذباتی ہم بہت ہیں، بڑی بڑی باتیں ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن when it comes to, you know, stand together with each other and help each other, whether it be out of Pakistan or whether it be in Pakistan, we are on our own, everybody's on his own, you know, that's what my experience is. اور اس سچویشن میں آج بھی جو مزدور ہے پاکستان سے باہر، وہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہے، نہ اسے ایمبیسی مدد کر رہی ہے، نہ شعبان۔ اس پہ مجھے انٹرجیکٹ کرنے دو پلیز، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا۔ جی ساجد، ہم باہر جاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دبئی ابھی میں ہو گیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں
آپ کے جو بڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، جس طرح سے ایک دوسرے کو یہ ایڈریس کرتے ہیں، جس طرح کے بھیانک الزام لگتے ہیں ان کے اوپر، اب آپ سوچیے کہ ایک عام آدمی کے لیے کسی کو ایک دوسرے کو عزت کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے لیے، کہ جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہو، پرائم منسٹر بھاگا ہوا ہے، اب اگر باہر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ آپ کا پرائم منسٹر کیوں بھاگا ہوا ہے، 2 دفعہ کا پرائم منسٹر، آ جائے بھائی کیا کر لیں گے، اس کے ساتھ بیماری تھی تو چھوڑ دیا، چھوڑا کیوں گیا، یہ ایک عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے پاکستانیت کو کہیں پیچھے لے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری بڑی یہ گزارش ہے کہ یہ جو یو اے ای ہے اس کے سارا ملبہ پاکستان پہ مت ڈالیں، اس سے پہلے بھی کچھ پرابلمس تھی یو اے ای میں تو ہو کے آیا وہاں، کنسٹرکشن چل رہی تھی، آنے والا تھا وہ ایک 2020 ایونٹ، اب وہ کووڈ کی وجہ سے سب رک گیا ہے، یہ سب دوبارہ شروع ہوگا عامر، اور دوبارہ ڈبل سپیڈ سے شروع ہوگا، کیونکہ سب نے اپنے اپنے پروفٹس جو لوز کیے ہیں وہ واپس لانے ہیں، دوبارہ اور ایونچولی یہ آئے گا غریب آدمی پہ ہی۔ نہیں، لیکن وہ جو شبان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان حالات میں جو کہتے ہیں نا حالات پیچیدہ ہوئے تو بیچارے بندے مزدور کے ہوئے نا، محنت کش کے ہوئے، وہاں پہ جو عام پاکستانی کمانے گیا تھا، میں چاہوں گا شبان اپنا وہ پوائنٹ مکمل کر لیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم بھی پرولتاریاں ہیں، ہم بھی مزدور ہیں، ہم جو بھی ہیں، دیکھیں میں ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ہم بھی پرولتاریاں ہیں، مزدور ہیں، کوئی قلم کا مزدور ہے، کے مزدور ہیں، خدا کی قسم۔ ہاں بالکل بالکل، تو مزدور جو ہے وہ تو ہاں جی شبان بٹ صاحب ہمارے درمیان صرف ایک افسر ہیں، وہ ہے شبان بٹ صاحب۔ جی بٹ صاحب تو افسر اعلیٰ ہیں آپ بتائیے ہمیں۔ جی میں بھی مزدور ہی ہوں، اور اگر منصور صاحب جانتے ہوں گے لیبر یونین کے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جس کو کہتے ہیں کہ نبی احمد صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت جی بالکل، ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے ان کے، جی ہاں، تو ان کے ساتھ میں نے بہت دیر تک اور بہت کلوزلی کام کیا ہے، اور جتنی قربت کے ساتھ اور جتنی گہرائی میں جا کے میں نے لیبر کلاس کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کے ایشوز کو ریزالو کیا ہے، شاید ہی کوئی افسر ٹائپ آدمی یا ایچ آر والے نے اتنا اوپنلی اور اتنا ٹرانسپیرنٹلی کام کیا ہو یونینز کے ساتھ۔ چلے ہم نے تسلیم کر لیا آپ بھی پرولیٹیریٹ میں سے ہیں، اب اپنے اس پہ نقطے کو مکمل کر لیں۔ آپ جو بتا رہے تھے حالت زار مشرق وسطیٰ میں ہمارے محنت کشوں کی کہ کس سیکٹر میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ذرا سا ہمیں ایک فرم آپ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں کہ اوور آل ہے کنسٹرکشن، ابھی جس طرح ساجد نے مینشن کیا کنسٹرکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ کی ہے، اس کے بعد ہوٹل انڈسٹری جتنی ہاسپٹیلٹی ہے وہ سیکنڈلی ہے، بٹ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے عامر کہ ہمارا جو ریشیو ہے نا اوور آل یو اے کی پاپولیشن جس کو جب آپ لیتے ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہم لوگ کسی بھی سطح پہ دیکھ لیجئے، اور خاص طور سے جو 3 لیڈرز اور کیڈرز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے، ٹاپ، مڈل اور لو، ہماری پاپولیشن آپ کو زیادہ ٹیکسی ڈرائیورز کی ملے گی، مطلب ہماری سے مراد پاکستانیوں، زیادہ آپ کو مزدور طبقہ ملے گا۔ جب آپ سلولی مڈل اور سینئر مینجمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو اکا دکا ملیں گے، باقی ساری تمام نیشنلٹیز جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں۔ اور یہی میں اپنا پوائنٹ جو پہلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جس بات پہ، کہ وی ہیو ناٹ گرون ایز انٹلیکچوئل پاور، ہیومن کیپٹل پہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا، بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہیومن کیپٹل پہ ایگزیکٹلی ہمارے تعلیم دیتے ان کو، وہ بڑی نوکریاں کرتے، آپ جا کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پڑھایا ہی نہیں ہم نے انہیں اسپیشلائز ہی نہیں کرنے دیا۔ ہماری کنٹری کے اندر لوگ صرف اور صرف اس لیے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی کالج جاتے ہیں بیکاز انہیں وہ ڈگری لینے کے بعد ایک عدد اچھی نوکری ملے گی، وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتے ہیں، وہ ڈگری حاصل کرنے جاتے ہیں۔ There is a hell lot of a difference between ہاں وہ بالکل اسپرٹ جو ہے ہماری بالکل مختلف ہے۔ جب مجھے اگر اجازت دیں، ناصر منصور صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں اور صرف مسکرا رہے ہیں ہماری گفتگو سن کر، وہ بقول آپ کو لایانی بھی لگ سکتی ہے، مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ جی ہم قرضے دیں گے سستے تاکہ لوگوں کو نوکری سے نہ نکالنا پڑے، وہ قرضے لے کر جو ہے آپ جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں، تو کیا ہمارے اداروں نے میری جو اطلاعات ہیں ویل بھی کیا اور مطلب بڑے بڑے قرضے بھی لے لیے کچھ، لیکن عام آدمی تک پہنچے نہیں؟ دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا اگر کوئی انٹرونشن آتی ہے، کوئی پیسہ آتا ہے تو اس کو لے کے جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچا۔ مطلب گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا اور یہ ٹریڈ یونین کے لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی اس طرح اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کرے، انٹروین کرے، اور 3-3.5% کے اوپر وہ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں نکالا گیا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہمارے اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے اس کی جو ہے مینٹلٹی کا مسئلہ ہے
کہ اس کے پاس پیسہ ہے بھی لیکن یہ کہ اور زیادہ پیسہ آنا چاہیے اور جس کا رائٹ ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے. مطلب ہمارے ملک میں ٹوٹلی جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے, سوشل جو آپ کو کشن تھا, وہ سارے کا سارا ناکام ہو گیا ہے. آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی اس طرح کی وبا آ جائے, کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو لوگوں کو ہیلتھ کس طرح پرووائڈ کرنی ہے, لوگوں کو کس طریقے سے ان کی جو ہے اکنامک جو ہے کسی نہ کسی حد تک ایمنسیپیشن. ہمارے جمہوری نظام میں جمہور کا دخل نہیں ہے. جمہور جو ہے, جمہوریت دیکھیے بنیادی طور پہ جمہوری نظام میں جمہور نہیں ہے, جمہور نہیں ہے بغیر جمہور کے. آپ یہ دیکھیے, آپ تو ساجد بھائی بھی بات کر رہے تھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل پاکستان کی تمام پولیٹیکل جو کلاس ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اس سارے کورونا نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کے لیے بڑا لیکن کنکریٹلی کچھ نہیں کیا. اچھا یہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں, ساجد آپ کامنٹ کریں, یہ کہہ رہے ہیں فیل ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرا اس پہ ایک جملہ ہے, اب فیلئر کا ان کے نزدیک جو فیلئر ہے وہ ان کی کامیابی ہے. سن تو لیں, میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے نزدیک کامیابی ہے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو مطلب ہے باہر جائیداد بنا لی, ہم نے یہ کوٹھی بنا لی, اتنی بڑی جائیداد, اتنی فیکٹریز. ہمارا واحد ملک ہے کہ جاگیردار سرمایہ دار بھی اور سرمایہ دار جاگیردار بھی ہے. تو کہاں ہوتا ہے, ان کی تو بہت کامیابی ہیں, پانچوں گھی میں ماشاءاللہ. جی ساجد مجھے بھی 1 منٹ دیجیے گا, میں دیتا ہوں اس کے اوپر. بالکل آپ کو بھی. جی ساجد. ہاں پلیز, میں دیکھیے میں عرض یہ کروں کہ ہم عامر, آپ اور میں اسی پاکستان میں ہی رہے نا. ہم تو باہر سے نہیں آئے ہیں, ہمیں تو کہیں نہیں نکلے, ہمیں یہی نکلے. ہم جب بھی کوئی کرائسس آیا ہم ماں کے پاس, ہم نے کوئی وجہ ہوئی نہیں چھوڑا. اور خدا کی قسم ایسے وقت آئے کہ جب دل چھوڑنا بہت دل چاہا. اب واپس اپنی ماں کے پاس, اب تو ہم مرنا بھی یہیں چاہیں گے, ہر چیز یہی ہے ہماری. دیکھیے اس ملک کے ساتھ نواز شریف اور باقی حضرات نے جو کیا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی پاپولر نہیں تھی, یہ لیڈر تھے ہی نہیں, گملے میں اگائے ہوئے لیڈر. اسی لیے جب ہم بحث کرتے تھے تو میں ان سے کہا یہ کہاں سے لیڈر ہے, ایسے لیڈر کبھی زندگی میں جن کی گردنیں ہلتی نہ ہو زیادہ. اب یہ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, کل انہوں نے شہباز شریف نے اپنا دکھا دیا نا کہ جس روڈ پہ اس اندوناک واقعہ ہوا ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے. یار شرم سے ڈوب مرنے کا مجھے تو لگا مقام کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم سن رہے ہیں اور دنیا نہیں سن رہی ہے. چلے انہوں نے معذرت کر لی کہ جی مطلب سلپ آف ٹنگ تھی, سلپ آف ٹنگ تھی شہباز شریف. نہیں یار یہ دیکھیے, مگر ایکسپوز ہونے کے بعد نا ایک آدمی کو قتل کر دیا آپ نے, آپ کا مائنڈ سیٹ تو پتا چل گیا نا, آپ کا مائنڈ سیٹ پتا چل گیا بھیا. آپ دیکھیے ہر چیز انڈر دا, ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہماری بچیاں دیکھتی ہیں اب یار, بہت پڑھے لکھے ہیں اب, دنیا دیکھتی ہے مجھے اور آپ کو. اب جھوٹ بولنا مجھے تو, میں چاہتا ہوں جھوٹ بولوں یار آپ کے سامنے, لیکن جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ جب کوشش کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں آپ. یہ بڑا مسئلہ ہے ساجد, آپ کی وہاں پہ ایکٹنگ ناکام ہو جاتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, نا 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 ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں پکڑے جاتے یار, یہ وہ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پکڑے جانے والی حرکتیں کی ہیں. چلے اچھا, وہ شبان بٹ صاحب اسی بات پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شبان. جی میں صرف I just wanted to build on the same point جو ابھی ناصر صاحب مینشن کر رہے تھے, اور آپ کا سوال تھا کہ جو پیسہ دیا گیا ہے اس غریب کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, اور ایزی انسٹالمنٹس پہ, ایزی لون پرسنٹیج کے اوپر, لیکن وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا. وہ کیوں نہیں پہنچا؟ اگین میں ریائٹریٹ کروں گا اپنے پوائنٹ کو, کیونکہ سیٹ ہے, اس کو سارا پیسہ اپنے لیے چاہیے. We want it for myself. I don't want to share it. You know, there's a saying, sharing is caring. We are not a caring nation. ہم تو سب جو چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ میرے پاس آ جائے, میرا برابر والا بھوکا مر رہا ہے, مرے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرے پاس تو آ رہا ہے. مجھے ذرا اختلاف کرنے کی اجازت دیں شبان بٹ صاحب. We are a caring nation. ہم لوگ جتنا زیادہ مطلب ہے زکوٰۃ دیتے ہیں, جتنی ہم لوگ خیرات دیتے ہیں, جتنا ہم لوگ مدد کرتے ہیں, عام آدمی, چھوٹی چھوٹی مڈل کلاس فیملیز, لو مڈل کلاس فیملیز, میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو شکایت ہے وہ ہم سب سے نہیں ہے, پوری قوم سے نہیں ہے, ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس کا مسئلہ ہے, جو بہت ہی چھوٹی سی اقلیت ہے اور جو چمٹی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ. جی میری ایک ناقص رائے یہ ہے, بس آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جی نہیں, I tend to agree and I fully agree with this concept, but conceptually آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ حقیقت کیا ہے کہ وہ اشرافیہ جو ہیں وہ بہت چھوٹی سی جو کلاس ہے وہی تو رول کر رہی ہے.
اور جو ماسز ہیں وہ تو سفر کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں ابھی تک. بھائی اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اگر ہم خیرات کرتے ہیں, دیکھیں انڈیویجولی میں جتنی بھی دیتا ہوں مجھے معلوم ہے, اور وہ میں اپنے ہاتھوں سے جس کو دے دوں گا وہاں تک پہنچ جائے گی. لیکن جو زکوٰۃ میری بینک کاٹتا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا وہ پہنچتی ہے گھروں تک؟ نہیں. اگر واقعی آج, چلیں میں آپ سے ایک سوال سسٹم کام نہیں کر رہا, سسٹم کام نہیں کر رہا. چھوڑیں سسٹم, یہ تو نعرے پرانے ہو گئے نا جی, سسٹم یہ ہے, سسٹم وہ ہے. میں اور آپ ہی سسٹم ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی اس وقت این جی اوز ہیں اور کتنے اس وقت ہمارے پاس فلاحی ادارے ہیں, ایدھی ہو گئے اور اس طرح, مطلب عالمگیر ہے, بہت سارے, ہاں چھیپا ہے. ہاں اگر وہ سارے واقعی سارے کام کر رہے ہیں, ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کام کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, بٹ مائی پوائنٹ از کہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں, فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں, تو غریب اور غریب کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک بڑا پرانا مقولہ ہے کہ جی خیرات زکوٰۃ سے پاورٹی دور نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو معیشت چلانی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو انڈسٹری بلڈ کرنی پڑتی ہے, تو یہ کام نہیں ہوتا. مجھے میں ذرا سا ناصر صاحب سے ایک سوال بڑا ضروری ہے, اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, ذہن میرا بھی بڑھاپا آتا جا رہا ہے. وہ سوال یہ بھائی کہ کس شہر میں سب سے زیادہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی متاثرین کی تعداد زیادہ ہے, اور کس سیکٹر میں زیادہ ہے؟ کچھ آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کو؟ میرا خیال ہے کہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ سارا کووڈ کا جو ایشو آیا ہے, اس کے اندر جو سب سے زیادہ غربت بھی بڑھی ہے اور سب سے زیادہ لوگ جو بھوک اور اس کا شکار ہوئے ہیں وہ شہر ہیں, اور شہروں میں سب سے زیادہ کراچی ہوا ہے, شہر کراچی. اور یہ تقریباً یہاں 6 ملین ورکرز جو ہیں, یہ 100% انہوں نے جاب کھویا ہے, 100% جاب اپنا کھویا ہے. ابھی ہمارے دوست یہ بات کر رہے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے, اس کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کریں. آپ یہ دیکھیے یہاں کا پولیٹیشین ہو یا ریٹائر ہونے والا آدمی ہو, وہ اپنے آپ کو محب وطن بھی کہتا ہے لیکن ملک سے بھاگ جاتا ہے, ملک میں نہیں ٹھہرتا. ان کے بچے بھی باہر رہتے ہیں, واپس نہیں آتے, کوئی جائیداد بھی باہر ہوتی ہے, جائیداد بھی باہر ہوتی ہے, بچوں کا بزنس بھی باہر ہوتا ہے, سب کچھ باہر ہوتا ہے. لیکن آپ نے کچھ لوگوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں, کچھ پہ آپ بات نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمیں ایز اے ٹوٹلٹی میں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی مینٹلٹی کو دیکھنا چاہیے. وہ اینٹی پور ہے, اینٹی ورکرز ہے, اور وہ کبھی بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائیں, ان ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائیں, لوگوں کی طرف, عوام کی طرف ان کا رویہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے عوام کو فرق نہیں پڑتا کہ مطلب الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا نہیں, اس کی تو حالت ہے. لوگوں کی وہ ہمیشہ ان کے پاس کوئی لوگوں کو دینے کے لیے ہوتا نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملنی چاہیے, بچوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, روزگار اگر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں ان کی پروٹیکشن اس کی ہونی چاہیے. وہ ہماری سوسائٹی میں موجود نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے. آپ دیکھیے جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی عوام کا روزگار یا یہ جو ایشوز ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں ہوتے. اور یہ 70 سال ہو گئے ہیں, آج بھی آپ دیکھیے کراچی پورا شہر ڈوب گیا, یا لوگوں کے ساتھ جو حشر ہوا, کوئی بھی بیانیے میں اس پہ اتنی بات, مطلب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیٹ از اے بگ ایشو. میڈیا گرو ہمارے ساجد حسن صاحب ہیں. ساجد, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ناصر صاحب نے کہ اس ملک میں احتساب عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن شہ سرخیوں میں احتساب ہے. جتنا وقت ہم لوگ اس کے اوپر پروگرام کرنے میں لگاتے ہیں, ہم پاپولیشن گروتھ پہ نہیں کرتے, ہم تعلیم پہ نہیں کرتے, ہم بلوچستان کی پسماندگی پہ نہیں کرتے. ہمارے پاس جو 10-20 آدمیوں کا جو مسئلہ ہے ہم اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ میڈیا کی کیا مینٹیلٹی ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں؟ آپ بھی کرنٹ افیئرس کے شو کر چکے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے ہیں. جی نہیں, ہم شامل اس لیے ہیں عامر, ہم شامل اس لیے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے جس کو بٹھائیں گے آپ سامنے ایک چیز آپ الاؤ نہیں کریں گے عامر ضیاء کو اپنی انٹلیکٹ کے حساب سے گرو کرنے کا, اس کو انٹلیکٹ کے تھرو لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا, تو یہ بڑا مسئلہ رہے گا نا. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حضرات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں 90% سب جوڈس مسائل کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں, جس میں ایکچولی تو جانا چاہیے عدالتوں میں. ریئل ایشوز کبھی بھی سامنے نہیں لے کے آ رہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل ایشوز پہ بات کرنے کا مطلب ہے سب چیزیں ایکسپوز کرنا, ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کر دینا جو ان امور کے اوپر نافذ ہیں, فائز ہیں, جن کی چلتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ چھپانے کے لیے
ایک ایسا ہر وقت ٹنٹا کھڑا کیا جائے جس میں عام آدمی کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا. عام آدمی کا ذکر نہیں. آپ مشاہد اللہ سے لے کے سب کی تقریریں سن لیں ذرا, یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو شاعری سے لے کے ہر نان ایشوز پہ بات کرتے ہیں, انڈیویجولز پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اور اس میں میں آج دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر کا بھی مجھے برا لگا تھوڑا سا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ریفرین کرنا چاہیے. شہباز گل ٹائپ کے جو انہوں نے ریپرزینٹیٹیو رکھے ہیں وہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھنے لگے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑی ان پاپولر چیزیں ہونے لگی ہیں. بس زہریلا ماحول ہو گیا ہمارے یہاں ڈیبیٹ کا, گفتگو کا. ہمارے یہاں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جس میں بالکل جو قصور ہے وہ ظاہر ہماری سیاسی شرافیہ کا ہے. اس کے بعد پھر میڈیا اسی چیز کی بازگشت بن جاتا ہے, وہی چیز سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی, تو پورے ماحول میں تلخی آ جاتی. شبان بٹ صاحب, جو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم بڑا ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ریمیٹنسز پہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی معیشت بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے, اور ہم لوگ ابھی بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی ریکارڈ 2 بلین سے زیادہ کی ہمارے پاس ریمیٹنسز آئی ہیں ڈالر کی ایک مہینے میں. جاب مارکیٹ میں پاکستانی کہاں کھڑے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ اور آپ کے خیال میں جب کورونا کا ذرا سا کہتے ہیں نا وہ ریوائول ہوا اکنامک ایکٹیویٹیز کا, آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر وہ پہلے والی سطح پر جلد آ جائیں گے یا بہت ہی کوششلی آئیں گے؟ کیا آپ کا اندازہ ہے کہاں پر اوپننگ زیادہ ہوں گی پاکستانیوں کے لیے, کہاں پر وہ ہے زیادہ اپارچونیٹی؟ عامر دیکھیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو لوگ ہمارے باہر جانا چاہتے ہیں سن لیں, تاکہ ان جگہوں کے لیے اپلائی کریں, وہ ایفرٹ کریں کہ جی ہم اگر یہ اپنے اندر خصوصیت لائیں تو کم از کم ہم باہر جا کے نوکری کر سکتے ہیں. جی, اور ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں وطن عزیز کو. جی آپ کے 2 سوال ہیں ایک سوال میں. ایک تو یہ کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ کہ ہمارا یوتھ ہے وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, پروسپیکٹ امپلائمنٹ. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہ کیا یہ دوبارہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستانی. اب جواب پر آ جائیں. تو جی ہاں, پہلا جواب میرا تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال, میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی سچویشن نہیں ہے. آل دو کہ میڈیا یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, بٹ اکنامک سچویشن ایکچولی اچھی نہیں ہے. اچھا, اور چیزیں جو ہیں میرے اپنے اندازے کے مطابق آئی مین سم ویئر اراؤنڈ 22 جون 22 وہاں جا کے چیزیں جو ہیں وہ ٹرن لینا شروع کریں گی, جہاں پہ ایک دفعہ پریکٹیکلی اسپیکنگ دنیا جو ہے آج سے 5 سے 7 سال پیچھے چلی گئی ہے. اب وہ فاسٹ فارورڈ کا بٹن جتنا مرضی بھی آپ لگا لیجئے, اٹ نیڈس ٹو ٹیک اٹس اون ٹائم ٹو ٹرن اراؤنڈ, اور اس میں اس کو اتنا ٹائم درکار ہے معیشت کو دوبارہ سے اپنا پہیہ صحیح چلنے کے لیے. تو یہ تو ایک میرا اندازہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ جی پاکستانی کہاں کھڑے ہیں, تو اوور آل پاکستانی جیسے میں نے پہلے کہا تھا انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کے اندر آٹے میں نمک کے برابر. جہاں پہ ملک کھڑا ہے وہاں پر ہمارا مزدور کھڑا ہوا ہے, یہ ہوئے جواب یہ ہوا. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہماری ریپوٹیشن ایسی ہے, ہمیں لوگ پسند نہیں کرتے. ہمارا کمپٹیشن ان قوموں کے ساتھ ہے جو کہ بہت آگے ہیں ان ٹرمز آف دیئر ایتھکس, ان ٹرمز آف دیئر ویلیوز, ان ٹرمز آف دیئر ایجوکیشن میں بھی ان کا مطلب کمیونیکیشن لیول. ہاں بالکل. اچھا یہ کمیونیکیشن لیول درست. تو یہ آپ نے چلے میرے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے, وقت کم ہے. ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میڈیا میں زندگی میں آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے, بحران دیکھے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو اب وہ جو رات ہے کووڈ کی, وہ آپ کو لگتا ہے کہ آثار ختم ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ایک طرف تو شعبان کیونکہ ایک ٹیکنیشین ہیں, پھر ہمارے ناصر بھائی جو ہم نے ان کی باتیں سنی وہ ماضی اور ابھی حال کے بارے میں ہیں. مستقبل کے بارے میں جیسے کووڈ آ گیا تھا ایک بہت بری چیز, اس طرح مجھے امید ہے کہ ہیومینٹی اٹھے گی, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب دیکھیے ہمیں کمیونٹی آف نیشنز میں شامل ہونا ہے, ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز ٹھیک کرنے چاہیے, تعلیم عام کرنی چاہیے, جیسے شعبان نے کہا ہم اپنے ٹیکنیشینز کو پڑھائیں لکھائیں, اور اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی اچھی کوالٹی کی چیزیں کام کریں. یہ جو پچھلا دور گزرا ہے یہ کرپشن کا, وہ چاہتے تھے ہر چیز بالکل مشکوک رہے تاکہ بیچ میں کام ہوتا رہے, اسی لیے وہ ان کو تو یہ بالکل انٹرسٹ تھا نہیں. اب یہ جب چلی گئی ہیں فورسز, اور اللہ کرے یہ چلی گئی ہوں, کیونکہ ان کو جانے کے لیے بھی ٹائم لگ رہا ہے, اگر یہ چلی گئی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر آگے چلنا ہے تو ہمیں چلنا پڑے گا, تو پاکستان کی 22 کروڑ سٹرونگ پیپل ہے, انتہائی سٹرونگ یار. ہم چاہیں تو کیا نہیں, سی پیک پہ میں سمجھتا ہوں جلدی آئے گا سب کچھ. چلے آپ کو سے اپنی جو یہ جو ہماری کوآپریشن ہے اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں میں. چین کی جو وہ ہے بالکل درست کا. آخری 1 منٹ
کیا آپ کا مطلب ہے کہ اگر مزدور تحریک کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ لوگ بالکل بکھرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, اپنے جائز مشکلات کو نہیں اٹھا پا رہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے کوئی امید زیادہ ہے یا وہ خدشات زیادہ ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اوور آل جو سسٹم ہے اس میں لوگوں کے, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مزدور جن میں ہم کام کرتے ہیں, ان میں لاچارگی ہے اور مایوسی ہے. ان کو نظر اس لیے کچھ نہیں آتا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں کوئی کنکریٹ ٹھوس بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عام آدمی کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیے مجھے پتہ ہے آپ کا جواب طویل ہو سکتا ہے لیکن مجھے مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سوشل سیکیورٹی جو ہے یہ یونیورسلائز کر دی جائے, سماجی تحفظ دیں. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, شبان بٹ صاحب اینڈ ساجد حسن صاحب. آپ نے ناظرین ہمارے شرکا کی گفتگو سنی. یقیناً وہ کہتے ہیں جیسے کہ ابھی ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ ہیومن کیپٹل کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. شبان بٹ صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ جی اگر ہمیں کہتے ہیں بیرونی دنیا میں جا کے جھنڈے گاڑنے تو پھر ہمیں اپنی تعلیم کو توجہ دینی ہوگی, ہمیں ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اس پہ انویسٹ کرنا ہوگا. اور یہی مطلب ہے ہمارے ساجد صاحب کا بھی خیال ہے بالکل. اور جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں نا اقلیت کے ایشو ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. جی احتساب اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے, اس ملک کے عوام کا مسئلہ احتساب نہیں ہے, ان کا مسئلہ روزگار ہے, تعلیم ہے, صحت ہے. جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.